الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام اللہم لا تفرق بیننا و بین الحسین علیہ السلام وکتبنا من الزوار الحسین علیہ السلام اللہم جعلنا من الباقین فی المجلس العزاء الحسین علیہ السلام اللہم جل مسکننا و مدفننا عند الزریع الحسین علیہ السلام اللہم اشرنا مع الحسین علیہ السلام وزدنا محبت الحسین علیہ السلام واشرنا یوم القیامہ تحت اللواء الحسین علیہ السلام اللہم ادخلنا فی الجنت مع الحسین علیہ السلام و اصحاب الحسین علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا زین السماء والدنیا وزینت الکواکب صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس مومنات تھوڑا سا تبرکت ذکر فضائل کہ آپ کے سامنے سورہ صفات کی آیت میں نے تلاوت کی ہے. انشاءاللہ کل بھی یہ مجلس ہوگی، پرسوں بھی. تو ذکر معرفت جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پر گفتگو رہے گی کہ خالق کائنات کی پاک ذات سورہ صفات میں ارشاد فرما رہی ہے کہ انا زین السماء دنیا بزینت الکواکب کہ ہم نے آسمان کی دنیا کو ستاروں سے مزین کیا، ستاروں سے زینت دی. پھر فرمایا کہ آسمان پر ہم نے روشن برج بنائے اور دیکھنے والوں کو آسمان کو زینت بنایا. پھر ارشاد فرمایا المال والبنون زینت حیات الدنیا کہ مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے. پھر قرآن میں ارشاد فرمایا انا جعلنا ما علی فی الارض زینت لہا کہ جو کچھ زمین میں ہے نعمتیں اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا. اصحاب نے پاک نبی سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے کلام پاک میں اتنی زینتوں کا تذکرہ کیا ہے، کوئی ایسی مثال بھی ملتی ہے کہ ہم سب زینتوں کو جمع کر دیں؟ تو کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینت الارض رجال و زینت الرجال علی ابن ابی طالب فرمایا کہ کائنات کی زینت، زمین کی زینت مرد ہیں اور مردوں کی زینت کا نام ہے علی ابن ابی طالب. یعنی کائنات کی زینت مولا ہے. میری شہزادی کے نام کا ترجمہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. زینب باپ کی زینت، وہ علی جو کائنات کی زینت ہیں ان کی زینت کا نام زینب ہے. پھر فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا کہ مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے. تو اگر کسی کا بیٹا نہ ہو تو بیٹی زینت بن سکتی ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ جوانان جنت کے سردار بیٹوں کی موجودگی میں جو بیٹی باپ کی زینت بن جائے اس کو زینب کہتے ہیں. یعنی مولا کائنات علیہ السلام کائنات کی زینت ہے. عرش کی زینت علی، لوح کی زینت علی، قلم کی زینت علی، کرسی کی زینت علی، سدرۃ المنتہا کی زینت علی، ادنا کی منزل کی زینت علی ہے، حوروں کی زینت، جنت کی زینت علی ہے. پھر جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی تو جنگلوں کی زینت ہے علی، دریاؤں کی زینت ہے علی، کعبہ کی زینت ہے علی. کائنات کی زینت مولا علی ہے. اور جو علی کی سلام حیدری شاہ نجف بلند الصلوات اللہم صلی علی محمد. کائنات کی زینت ہے علی، اور جو علی علیہ السلام کی زینت بن جائے اس کو زینب کہتے ہیں. اور صرف ایک پہلو کی زینت نہیں ہے. میرے مولا علی علیہ السلام، علی کا مطلب کیا ہے؟ بلند. میرے مولا بلند ہیں.
تو بلندی کی زینت ہے علی. میرے مولا شجاع ہیں تو شجاعت کی زینت ہے علی. میرے مولا کائنات کے مشکل کشا ہیں تو مشکل کشائی کی زینت ہے علی. امین اللہ ہیں تو امین کی زینت ہے علی. باب اللہ ہے تو اس باب کی زینت ہے علی. صبرت اللہ ہے تو صبر کی زینت ہے علی. حبل اللہ ہے تو حبل کی زینت ہے علی. عین اللہ ہے تو عین کی زینت ہے علی. وجہ اللہ ہے تو اس وجہ کی زینت کا نام زینب ہے. پاک نبی نے ارشاد فرمایا یا علی انت زینت الرحمن، یا علی آپ رحمان کی زینت ہیں. تو رحمان کی زینت کا نام ہے زینب. کہ اللہ نے میری شہزادی کو وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے. بس جلدی جلدی چند منٹ اور. میری شہزادی کا لقب شریکت الحسین، عدیلۃ الحسین. شریکت الحسین کا مطلب کیا ہے؟ حسین کی شریک. اس لیے جب بھی تذکرہ کروں آسان الفاظ میں بتایا کرتی ہوں. شریک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ لا شریک ہے، یعنی کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے. اللہ جیسا نہیں، دوسرا کوئی اللہ نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے. جیسے ہمارے پاک وقت کے امام کی زیارت ہے السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے دوسرے قرآن، یعنی بالکل قرآن جیسے. اسی طرح مولا حسین کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یا میں وحدہ لا شریک ہوں، نہ کوئی مجھ جیسا ہے نہ کوئی حسین جیسا ہے. کائنات میں اگر کوئی حسین دوسری ہے تو وہ زینب ہے. شریکت الحسین ہے. حسینیت میں میری شہزادی شامل ہے. بی بی کا لقب ہے عدیلۃ الحسین. عدیلہ کہتے ہیں حسین کے ساتھ وزن میں برابر تلنے والی. عدیلۃ الحسین. میری شہزادی کا لقب ہے عدیلۃ خمسہ اصحاب قصا، یعنی اصحاب قصا کے ساتھ برابر وزن ہونے والی بی بی. ایک طرف اصحاب قصا ہیں 5 تن پاک، ان کے ساتھ برابر وزن ہونے والی بی بی. اس لیے کہ 5 تن کی عظمت کو بچایا ہے تو وہ شہزادی نے بچایا ہے. اس لیے کسی نے کہا کہ اسلام کا سرمایہ انفاس بن گئی. اسلام کا سرمایہ انفاس بن گئی. زینب کبھی علی کبھی عباس بن گئی، کبھی حسین تو کبھی حسن بن گئی. زینب ایک ہو کے 5 تن بن گئی. جی سلام علیکم. جی میری شہزادی شریکت الحسین دوسری حسین ہے. حسینیت سمجھ میں آئے گی تو شہزادی کا منصب پتہ چلے گا نا. پوری کائنات میں کائنات کا ذرہ ذرہ مکمل ہوتا ہے حسین سے. توحید مکمل ہے حسین سے. حسین کے بغیر تو جس کے بغیر توحید مکمل نہ ہو اس کو حسین کہتے ہیں. رسالت مکمل نہ ہو اس کو حسین کہتے ہیں. امامت مکمل نہ ہو اس کو حسین کہتے ہیں. اور جس کے بغیر حسین نہ مکمل ہو اس کو زینب کہتے ہیں. وہ جس نے سب کو شناس علی بخش دی، جو خالق کی زینت بنی. لفظ بیت کو شرمندگی بخش دی. بھی محمد کو شبیر نے زندگی، اس نے شبیر کو زندگی بخش دی. اس نے شبیر کو زندگی بخش دی. میری شہزادی کا ایک لقب ہے کفیلۃ السجاد. عدیلۃ الحسین، شریکت الحسین، کفیلۃ السجاد. یہ کفیلۃ السجاد یہ امام پاک کا منصب کیا ہے؟ وقت کا امام کون ہوتا ہے؟ خدا کے بعد جتنا اختیار ہے وہ وقت کے امام کا ہے. جو وقت کا امام ہے وہ کائنات کا کفیل ہے. عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، جن، ملک، فرشتے، چرند پرند سب کی کفالت کرنے والا امام ہے. اور جو امام کی کفیلہ بن جائے اس کو زینب کہتے ہیں. کفیلۃ السجاد ہے میری شہزادی. اس لیے میری بیوی کا ایک لقب ہے کتب، توحید، رسالت و امامت. کتب میں سارے عشرے کی مجالس کو سمیٹ کے صرف 20 منٹ میں آپ کے سامنے بات تمام کرنے لگی. میری شہزادی کا لقب ہے کتب، توحید، رسالت و امامت. کتب کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کی چکی کے 2 پتھر ہیں، ان کے درمیان جو لکڑی ہے اس کو کتب کہتے ہیں. اگر کتب نہ ہو چکی چل نہیں سکتی. مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انا کتب بین السماوات والارض، میں زمین و آسمان کی چکی کا وہ کتب ہوں. اگر میں نہ ہوں نہ آسمان کا نظام چل سکے نہ زمین کا نظام چل سکے. مولا فرماتے ہیں میں کتب ہوں زمین و آسمان کی چکی کا. میری شہزادی کا لقب ہے
कतब तौहीद रिसालत व इमामत ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह अली वलीउल्लाह की चक्की को चलाने वाले कतब का नाम ज़ैनब है। जी जियो मौला का कतब तौहीद रिसालत व इमामत, रिसालत तौहीद इमामत की चक्की चलाने वाला कतब। और फिर मेरी शहजादी सिर्फ कतब चक्की चलाने वाला नहीं है, निगहबाने रिसालत है, निगहबाने तौहीद है। मेरी शहजादी का एक लक़ब है मलिकत दुनिया, मलिकत दुनिया। बीबी खतीयतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का लक़ब है मलिकतुल अरब। मलिका किसको कहते हैं? अल्लाह फरमाता है सिर्फ मेरा इस्म मलिक है, वो मैंने किसी को नहीं दिया, मलिक सिर्फ मैं हूँ। मलिक कहते हैं बेताज बादशाह, जिस बादशाह को ताज की जरूरत ना हो। अल्लाह फरमा रहे हैं मुझे किस ताज की जरूरत है? मेरा ताज ये 14 है, मेरा मुल्क इतना बड़ा है, मैं ऐसा बादशाह हूँ, मुझे तारुफ का जरूरत नहीं, मेरे मुल्क का नाम 14 है। जितना बड़ा मुल्क हो उतना बड़ा बादशाह है, मुझे किसी ज़ाहिरी ताज की जरूरत नहीं है। एक बेताज बादशाह अल्लाह फरमा रहा है मैं हूँ, मेरा इस मलिक है। दूसरी कायनात में एक मलिका तो अरब है, एक मलिका तो दुनिया। कायनात की बेताज मलका का नाम ज़ैनब है। अल्लाह ने लक़ब दिया है बेताज मलका, जिसको किसी ताज की जरूरत नहीं है। जो शाम नहीं गए, इसी मिंबर से मेरी दुआ है शहजादी इनको जल्द शाम दिखाएं और वो देख के आए कि बीबी की जो अंदर तावीज़ है जरी के अंदर, उसके अंदर एक ताज पड़ा हुआ है, एक अंदर ताज पड़ा है। जो देख के आए वो तस्दीक करेंगे ये ताज कौन सा है। अल्लाह ने तो लक़ब दिया है मलिका तो दुनिया, बेताज मलका, किसी ताज की जरूरत नहीं। अल्लाह फरमाता है तुझे किसी दुनिया के ताज की जरूरत नहीं है, तेरे सर पे ताज अल्लाह ने रखा है, अजमतों का ताज, बुलंदियों का ताज, कुल करीमी का ताज, कायनात की अजमत के ताज उठा के अल्लाह ने मेरी शहजादी के सर पे रख दिए, बेताज मलका। बस सिर्फ 2 अल्फाज में मैं बताने लगी हूँ, ज्यादा तफसील नहीं। हमारी मजालिस में तस्करा नहीं किया जाता जनाब अब्दुल्लाह का। जानते हैं किस शान क्या मिले? मेरी शहजादी सानिए ज़हरा है ना, दूसरी ज़हरा, कायनात में किसी की जुर्रत नहीं हुई कि जो सानिए ज़हरा कहला ले, क्योंकि मेरी शहजादी की अजमत कोई आम अजमत नहीं है, वो जिस पे नाजा हो दिले मुसव्वर। मुसव्वर तो सारी कायनात बनाई है ना, लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहा है? वो जिस पे नाजा हो दिले मुसव्वर, वो नक्शे हुस्ने कमाल ज़हरा, खुदाए बेमिसल की खुदाई में ता अब्द बेमिसाल ज़हरा। न पूछ उसकी बुलंदियों को कि आसमां भी तय कदम है, उसकी चौखट पे झुकने से आसमां की कमर में खड़ा। ऐसी सानिए ज़हरा होना कोई आम मंजिल नहीं है। वो कहते हैं ना कि जवाब मरियम जनाब ज़हरा, जवाब मरियम जनाब ज़हरा, जवाब ज़हरा जनाब ज़ैनब। सानिए ज़हरा है, जवाब ज़हरा जनाब ज़ैनब। कसम खुदा की इस जहां के अंदर जवाब ज़ैनब जनाब ज़ैनब। मेरी शहजादी का कोई जवाब नहीं है। अल्लाह ने बेताज मलका बताया है, तो इसलिए 3 शहजादियों के बारे में जल्दी जल्दी गुजर रही हूँ, ज्यादा 5 मिनट और, कि 3 शहजादियों के बारे में अल्लाह ने फरमाया है। एक जनाब खदीजतुल कुबरा के बारे में कि अगर रसूल अल्लाह ना होते खदीजा का कोई कुफ ना होता, अगर अली ना होते तो सैयदा का कोई कुफ ना होता, अगर अब्दुल्ला ना होते ज़ैनब का कोई कुफ ना होता। लोग जानते ही नहीं जनाब अब्दुल्ला की मंजिलत क्या है। सानिए ज़हरा है, दूसरी ज़हरा है, तो जनाब अब्दुल्ला का क्या मुकाम होगा। अल्लाह ने इसीलिए जनाब अब्दुल्ला को पाक झोलियों में पाला है, पाक झोलियों में परवरिश दी है इसी नीयत से। बस एक बात ज़हन में रख ले, वो शहजादी जिसको अल्लाह ने लक़ब दिया है मलिका तो दुनिया, कायनात की बेताज मलका, वो मलका जिसके सर पे अल्लाह ने तौहीद के जलाल का ताज रखा हो, नबूवत की अजमत का ताज रखा हो, इमामतों की अजमत का ताज रखा हो, उस बेताज मलका का जो सरताज बन जाए उसकी अजमत क्या होगी।
جو اس ملکہ کا سرتاج بن جائے. اس لیے جناب عبداللہ کے پاک والد جناب جعفر طیار اس دنیا سے چلے گئے. جنگ موتا میں چھوٹا سن تھا. اللہ چاہتا تھا 2 طاہر گودیوں میں جناب عبداللہ کو اللہ نے پالا ہے. ایک گودی کا نام احمد مختار ہے, دوسری کا نام حیدر کرار ہے. ان 2 گودیوں میں پلے. کبھی سینے پہ لٹاتے, کبھی زانو پہ, کبھی مولا کائنات سر چوم کے کہتے عبداللہ تیری کیا شان ہے, اللہ نے تجھے معصوم بنا کے اتارا ہے زینب کبریٰ کے لیے. ان گودیوں میں پرورش پائی ہے اور بتایا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جس کو میں نے زینب کبریٰ کے لیے انتخاب کیا ہے. میری شہزادی کی عظمتوں کو ہمارے کروڑوں سلام ہے. اس لیے پورے عشرے میں پیغام دیا. آپ تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جہاں بھی مجلس ہو, جس جگہ مجلس ہو, یہ صف مقروض ہے شہزادی زینب سلام اللہ. آج ہم علی علی کر رہے ہیں, کس کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ جہاں بھی پیغام پہنچا سکیں. اللہ فرماتا ہے میرے نعمت کا شکر ادا کرو گے میں نعمتیں بڑھا دوں گا. یہ نعمت عظمیٰ ہے, یہ صف نعمت عظمیٰ ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ آج ہم ولایت کا پرچار کر رہے ہیں, علی علی کر رہے ہیں. کس کی وجہ سے؟ کہ شہر ولایت کا زین زندہ ہے. شہر ولایت کا زین زندہ ہے. صرف فرد نہیں, مشرقین زندہ ہے. علی کی لاڈلی, آپ کو ہمارے کروڑوں سلام. صرف آپ کی وجہ سے آج حسین زندہ ہے. جب بھی جہاں بھی جس صف پہ بیٹھا کریں اپنے آپ پہ واجب کر لیں کہ بیٹھنے سے پہلے کہہ دیں السلام علیکم, السلام علیکم یا زینب کبریٰ. نہ عربی میں کہیں, بیٹھنے سے پہلے واجب سمجھ لیں نعمت کا شکر ادا. بی بی آپ پر ہمارے کروڑوں سلام, آپ کا شکریہ. یہ کہہ کے صف پہ بیٹھے, میرا وعدہ ہے آپ کی معرفتیں بڑھا دیں گی, یہ عزاداری میں اضافہ کریں گی. جب آپ بی بی کا شکریہ ادا کریں گی اس احسان کا, جب یہ نعمت بی بی نے بچائی ہے, آ کے آپ صف پہ بیٹھ کے یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ کس کا احسان ہے, تو بی بی دیکھ رہی ہے نا. پورا عشرہ میں نے ایک مجلس پہ پیغام دیا ہے, جہاں بھی جس مجلس پہ بیٹھے یہ دل پہ لکھ لیں, ہم نے اس وقت تک نہیں بیٹھنا جب تک کہ شہزادی کو سلام نہ کر لیں. بلکہ صرف عزاداری نہیں, نماز پڑھنے لگے, جہاں نماز پہ آنے سے پہلے کہہ لیں السلام علیکم یا زینب کبریٰ, شہزادی آپ کی وجہ سے آج نماز پڑھا. قرآن کھولنے سے پہلے بی بی کو سلام کر لیں. جو بھی عمل کرنے لگے شہزادی کو سلام کریں. اللہ فرما رہے الجزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں. جو شکر ادا کرے گا میں وہ نعمتوں کو بڑھاؤں گا. تو میں دعا کرتی ہوں میری شہزادی ہمیں معرفت عطا فرمائے. انشاءاللہ باقی 2 دن جو ہیں وہ شہزادی کا تذکرہ جاری رہے گا, کیونکہ یہ صف مقروض ہے میری بی بی کی. جتنا شکریہ ادا کریں بی بی کا کم ہے. میری شہزادی نے کہا تھا کہ میں حسین حسین آخری دم تک کروں گی, اور حسین میرا وعدہ ہے قیامت تک جب تک اللہ اللہ ہوگی. حسین میں اپنی نسل ختم کر دوں گی لیکن تیرا نام تک قیامت تک آباد رہے گا. عزادارہ نے حسین بی بی ارشاد فرماتی ہیں حسین کوئی آئے یا نہ, یہ نہ سوچا کر, یہ ہرگز نہ سوچا کریں کہ کتنی عزادار تشریف فرمائے. یہ سیدہ کا وعدہ ہے حسین کوئی آئے یا نہ آئے, جب تیری صف بچھ جائے, ماں زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے, ہائے ماں ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے سب سے پہلے آ جاتی ہے, پہلے بانی کے پاس آ کے شکریہ ادا کرتی ہے. او تیرا شکریہ, تو نے اپنے گھر میں میرے حسین کی صف بچھائی ہے. پھر ایک ایک مومنہ کا شکریہ ادا کرتی ہے, او میرے حسین کو رونے والی, خدا تجھے اپنے غم میں نہ رلائے, اجرک من اللہ. عزادارہ نے حسین آج اس بی بی کو ہم نے فرصت دینا ہے جو ممبر کی ضمانت سے کہتی ہوں جب بھی آواز رونے کی آئی ہے واہ اکبرہ واہ غربتہ واہ حسینہ, اپنی جوڑی کو ایک لمحہ بھی نہیں روئی. آج ہم بی بی کو فرصت دیتے ہیں, مولا حسین کا وعدہ ہے زینب جہاں تیرے بچوں کا پرسہ ہوگا حسین پرسہ لینے آئے گا, اجرکم من اللہ. عزادارہ نے حسین طریق گواہ ہے, جب مدینے سے چلنے لگی ہے نا اپنی جوڑی کو پاس بلایا, آنا محمد آنا محمد میری ماں کا گھر بند ہو رہا ہے, آنا محمد مجھے دنیا بھول گئی, آنا محمد میرے پاس نہ آنا. تاریخ گواہ ہے سارے راستے ہر ماں بچے سے پوچھتی
गई। अली अकबर की माँ ने अली अकबर से, शहजादे कासिम की माँ ने शहजादे से पूछा प्यास तो नहीं लगी? मेरी शहजादी ने जब भी पूछा अम्मा फिजा हुसैन से पूछ प्यास तो नहीं लगी? मेरी अम्मा मेरे जिम्मे लगा के गई थी ज़ैनब हुसैन की प्यास का अजरो को मैंने अल्लाह मेरी बीवी तुम्हारी हाय को कबूल फरमाए। अज़ादारान हुसैन सारे रास्ते बच्चों को नहीं देखा, बस मुख्तसर करने लगी हूँ। यौम आशूर मेरे मौला ने देखा हर माँ बच्चे को तैयार कर रही है। देखा दो बच्चे हैं, कभी किस खैमे के सामने कभी किधर खड़े होते हैं। मेरे मौला ने बच्चों का बाजू पकड़ा, ज़ैनब इमामों के हुक्म देता हूँ बच्चों को तैयार कर। मेरी शहजादी ने फरमाया ओनो मोहम्मद लाशें उठा उठा के थक जाएगा, जख्मों से चूर चूर होगा, जहां उतरो वहीं सो जाना। अज़ादारा ने हुसैन वफादार थे। मेरे मौला रोते हुए आए, कहा ज़ैनब ज़ैनब छोटा बेटा नहीं मिलता, ये कहना था। मेरी बीबी ने बाहों को खोला, आओ मेरा लम्हों का मेहमान हुसैन, आ मेरा जख्मी हुसैन, आ मेरी माँ ज़हरा का लाडला, आओ मेरे गले लग जा। मुझे कोई ओनो मोहम्मद याद है, ओनो मोहम्मद तेरी नालैन का अजर कमेन अल्लाह बीबी तुम्हारी हाय को कबूल फरमाए। अज़ादारा ने हुसैन तारीख गवाह है, मेरी बीबी नहीं रोई। शाम में जब सब सर मिले हैं ना, हर बीबी ने अपने बच्चे का सर उठाया। अली अकबर की माँ ने अकबर का, शहजादे कासिम की माँ ने शहजादे कासिम का, शहजादे असगर की माँ ने सर उठाया। जब सब सर उठने लगे मेरी उम्मुल मसाइब उठी, उठ के भाई हुसैन का सर उठाया। हालत क्या थी सर की? दाई जुल्फे बाए, बाई जुल्फे दाए, अबरू कटे हुए, भाई के मुंह पे मुंह रखा। हुसैन हुसैन मुझे भागते हुए घोड़े से तेरा दाए रुखसार के बल गिरना, हाय हुसैन मुझे नहीं भूलता। हुसैन तेरी जुल्फों में आ, हुसैन अजरो को मैन अल्लाह, अजरो को मैन अल्लाह। वो बीबी तुम्हारी हाय को कबूल फरमाए। बस मैं मुसाइब तमाम करने लगी हूँ। अज़ादारा ने हुसैन जब सब सर उठा लिए, देखा दो सर एक तरफ पड़े हैं। एक औरत शामी उठी, कहा बीबियो इन बच्चों की माँ मर गई। बीबी ने खड़े होके कहा इनकी माँ करबला में मर गई। जब 70 कदम पे सर पे कुरान रख के कह रही थी ना मारो, जैसे ही खंजर चला इनकी माँ करबला में मर गई। अज़ादारा ने हुसैन मेरी बीबी नहीं रोई, करबला में नहीं रोई, शाम में नहीं रोई, मदीना वापस आई माँ के घर में, हाय हुसैन के बहन करती रही। एक दफा रोई, जब अपने घर वापस आई दो खाली नन्हे नन्हे बिस्तर देखे, रो के कहा हाय आना मोहम्मद,